قانون فطرت ہے کہ جب کہیں ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور انہیں آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے ہی عراق میں ایک ظالم بادشاہ کا محل کھنڈرات میں بدل گیا۔ اسے طاق کسریٰ کہتے ہیں۔ اس محل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر دراڑیں پڑ گئیں، اور یہ آپ کی آمد کا ایک معجزہ ہے جسے ہم آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ محل اس وقت کی سپر پاور سمجھا جاتا تھا، جسے بعد میں حضرت عمر کے دور میں فتح کیا گیا۔ طاق کسریٰ عراق میں ایک تاریخی یادگار ہے۔ یہ بغداد سے 35 کلومیٹر دور ہے۔ یہ ایک بہت بڑی اینٹوں کی محراب ہے۔ طاق کسریٰ ایک قدیم شہر تیاسفن کی باقیات کے قریب واقع ہے۔ تیاسفن شہر کا زوال 763 ہجری میں ہوا اور اسے سعد بن ابی وقاص نے فتح کیا، اور انہوں نے اسے کچھ عرصہ کے لیے مسجد بنا دیا، لیکن بعد میں انہوں نے یہ شہر چھوڑ دیا۔ یہ شہر فارسی سلطنت میں سب سے قدیم اور اہم ترین شہر تھا اور ساسانی حکومت میں دارالحکومت کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ طاق کسریٰ کا محراب 3 صدی عیسوی میں انوشرون کے دور حکومت میں تعمیر کیا گیا تھا۔ انوشرون فارسیوں کا سب سے طاقتور بادشاہ تھا اور یہ محراب اس کے محل کا داخلی دروازہ تھا۔ اسے تعمیر کرنے میں کئی سال لگے۔ اس کی تعمیر کے لیے پرانے معماروں نے اینٹوں اور چونے کے پتھروں کا استعمال کیا، اور پھر اسے مزید خوبصورت بنانے کے لیے اس پر سونے کا پانی پھیرا گیا تھا۔ محراب کے دونوں طرف بڑے بڑے 2 ستون بنائے گئے تھے جو اس کے وزن کو سہارا دیتے تھے۔ یہ محراب 37 میٹر اونچے تھے۔ انہیں مختلف نقشوں اور تحریروں سے سجایا گیا تھا جو فارسی سلطنت اور طاقت کو ظاہر کرنے کے لیے بنائے گئے تھے، جنہیں سالوں تک قدرتی آفات کی وجہ سے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا تھا، یہاں تک کہ 18 سال تک دریائے دجلہ کے سیلابوں سے بھی اسے کچھ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر خدا نے اس محل میں دراڑیں ڈال دیں اور ان کی تباہی شروع ہو گئی۔ اس محراب کا سائز اور پیمانہ اسے فن تعمیر کا منفرد عجوبہ بناتا ہے۔ یہاں ڈکٹیٹر صدام حسین کے دور حکومت میں بہت سے ہتھیاروں کو بھی چھپایا جاتا تھا، اور ان کی پھانسی کے بعد یہ القاعدہ گروپ کا گڑھ بن گیا تھا۔ یہ شیعہ مسلمانوں کے لیے ایک زیارت گاہ بھی ہے، اور یہ مسلمانوں کے لیے اس لیے بھی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ کے سفر کے دوران اس جگہ کا دورہ کیا تھا۔ ہر سال یہاں ہزاروں زائرین اسے دیکھنے آتے ہیں، لیکن اب اس کے قریب جانے کی عوام کو اجازت نہیں ہے کیونکہ اس کی حالت اب ایسی ہے کہ یہ کسی بھی وقت گر سکتا ہے، کیونکہ حالیہ بہت سے سیلابوں نے اسے تباہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اسے خاردار تاروں اور سیمنٹ کے پلروں سے بند کر دیا گیا ہے، اور حکام کے پاس بھی ابھی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے کہ اسے دوبارہ عوام کے لیے کب کھولا جائے گا۔ اب اسے دوبارہ تعمیر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تاکہ اس تاریخی ورثے کو آنے والی نسلوں تک سنبھالا جا سکے، تاکہ وہ بھی اس کی زیارت کر سکیں۔